السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ۔ آپ سب خیریت سے ہوئے۔ میں آج مدینہ منورہ میں ہوں اور زیارتوں کے لیے ہم لوگ نکل گئے ہیں۔ وہ ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے روضے اور منبر کے درمیان والا حصہ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس شخص نے اس پر سجدہ ادا کیا گویا اس نے جنت کے فرش پر سجدہ ادا کیا۔ ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ بات سنیے گا، غور سے توجہ سے سنیے گا۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے عمرہ کیا ہے، کعبے کا طواف کیا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہاں پر جو آتا ہے نا صرف نصیب والا آتا ہے، یہاں پر جو آتا ہے نا صرف نصیب والا آتا ہے، شکل و صورت والا نہیں آتا، پیسے والا نہیں آتا۔ یہاں پر آتا ہے تو صرف نصیب والا آتا ہے۔ جن کو ہمارے سرکار بلاتے ہیں وہی آتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ہے بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ کی انڈیا میں اور ہمارے پاکستان میں بہت سے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، اربا خربا لوگ ہیں۔ اگر جن کی حاضری قبول نہیں ہوتی وہ یہاں پر نہیں آ سکتا۔ جن کی حاضری قبول ہو جاتی ہے وہ تازی دہاڑی لگانے والا مزدور آدمی بھی مسجد نبوی شریف میں آگے والے صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی، یہاں پر اسلام کی دوسری بڑی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، جن میں مشہور صحابہ کرام آپ کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہیش رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ جب اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی غزوہ بدر کے مقام پر، وہاں پر ایک ہندا نامی عورت ہوا کرتی تھی، ان کے 2 بھائی تھے، ان کے 2 بھائیوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم حاصل کیا۔ اگر تو چاہے تو اس پہاڑ کو میں سونے کا پہاڑ بنا دوں۔ اور پہاڑ جو ہے جنتی پہاڑ ہے۔ اپنے الٹیات پر دیکھیں، یہ جالوں والا شہداء کا قبرستان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہداء کا قبرستان ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم جائیں گے، ایک بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے، دعا کریں گے، سلام پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جو باقی واقعہ ہے وہ جبل رمات پہاڑی ہے، اس کا واقعہ بھی میں آپ کو نیچے چل کر وہاں پر بیان کروں گا۔ جبل رمات کا معنی ہے، جبل کا معنی ہے پہاڑ، رمات کا معنی ہے تیر اندازی۔ تو اس پہاڑی کے اوپر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تیر اندازی کے لیے تعینات کیا۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ، السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن جہیش رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جاجی کرام، جالیوں کے اندر دیکھیں، جالیوں کے اندر دیکھیں، یہ کالے پتھروں والی آپ کو 2 قبریں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے سامنے جالیوں کے اندر سے دیکھیں، یہ کالے پتھروں والی 2 قبریں جو ہے، ان میں سے ایک جو ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے،
اور دوسری قبر میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے. ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے, دوسرے حضرت عبداللہ بن جہیش رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے. اور اس کے سامنے آپ کو ایک چھوٹی سی دیوار نظر آ رہی ہے جالیوں کے اندر. وہ ایک بڑی اجتماعی قبر ہے, وہ ایک بڑی اجتماعی قبر ہے. اس میں ہمارے 67 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے. یہ جالیوں والا شہداء کا قبرستان جو ہے نا, یہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہداء کا قبرستان ہے. اور آپ کے سامنے آپ کو بڑا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے, بڑا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے نا. اس پہاڑ کا نام احد پہاڑ ہے, جنتی پہاڑ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے, ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ھذا جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے نا, قیامت کے دن پورے کا پورا پہاڑ جنت کے دروازے پر ہوگا. یہ جنتی پہاڑ ہے. اس پہاڑ کی جو لمبائی ہے نا, 7.5 کلومیٹر لمبائی ہے اور 3.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے, ظالموں نے اسی جنگ کے دوران پتھر مارا. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک اس جنگ میں شہید ہوا تو احد پہاڑ کھل گیا. احد پہاڑ نے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرمانے کے لیے جگہ دی. آج بھی وہ جگہ نرم ہے, آج بھی وہ جگہ موجود ہے. جالیوں کے اندر دیکھیں, یہ جو آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے نا, ٹاور کے لیفٹ پہ دیکھو کچھ پہاڑ کھلا ہوا ہے. اس کے پیچھے وہ جگہ موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھیے, آپ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے. پیچھے مڑ کر دیکھیں, پیچھے مڑ کر دیکھیں, یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے. کچھ لوگ چڑھے ہوئے اس پہاڑی کے اوپر. تو اس پہاڑی کا نام ہے جبل رومات. جبل کا معنی ہے پہاڑ, رومات کا معنی ہے تیر اندازی. تو اس پہاڑی کے اوپر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تیر اندازی کے لیے تعینات کیا. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, چاہے جنگ جیت جائیں چاہے ہار جائیں, آپ نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. لیکن کچھ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا, ہم نیچے اترتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے, مال غنیمت جمع کرواتے ہیں. تو کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں, ہمیں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ہم اس پہاڑی سے نیچے نہیں اتریں گے. لیکن کچھ صحابہ کرام اس پہاڑی سے نیچے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے, مال غنیمت جمع کروانے کے لیے. تو اس ٹائم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی پہاڑی سے پیچھے آ کر وار کیا, حملہ کیا, ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. تقریباً 114 جنگیں لڑی, کسی جنگ میں شکست نہیں پائی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا لقب دیا. سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا لقب دیا. وہ بہت تیز تلوار چلاتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک سے دعا کرتے, یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما, پر شہادت کی موت نہیں آئی. یہ کچھ لوگ جو چڑھے ہوئے ہیں نا اس پہاڑی کے اوپر, یہ تصویریں کھینچنے کے لیے چڑھے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو چڑھے ہوئے ہیں نا تصویریں کھینچنے کے لیے چڑھے ہوئے, لیکن اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا مناسب نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کچھ صحابہ کرام ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس پہاڑی کے اوپر شہید ہوئے, زخمی بھی ہوئے تھے. اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا مناسب نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں, یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ مسجد قدیمی مسجد نہیں ہے, یہ مسجد بعد میں بنا دی گئی ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد بنی ہوئی ہے. آپ لوگ جو ہے ادھر اس طرف منہ کر کے, شہداء قبرستان کی طرف منہ کر کے, آپ ایک بار سورۃ فاتحہ, 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں, پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. کلام پڑھی گئی اس کا ثواب, جو حاضر کلام وصول کی گئی اس کا ثواب, تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیاتاً توفاتاً نذرانہ پیش کرنے سے منظور مقبول فرما. یا اللہ العالمین, جو حاضر کلام پڑھی گئی اس کا ثواب, جو حاضر کلام وصول کی گئی اس کا ثواب, حضرت سیدنا امیر حمزہ
रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलसवा पेश करने से मंजूर व मकबूल फरमा। 70 सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलसवा पेश करने से मंजूर व मकबूल फरमा। या अल्लाहुल आलमीन जितने भी हुजाजी किराम आए हैं इनकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाहुल आलमीन जितने भी हुजाजी किराम आए हैं इनके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह सैयद शुहदा के सदक़े इनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाहुल आलमीन जितने भी हुजाजी किराम आए हैं अगर इनके घर में कोई परेशानी है, या अल्लाह सैयद शुहदा के सदक़े उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या अल्लाहुल आलमीन जितने भी हुजाज किराम आए हैं अगर इनके घर में कोई बीमार है, या अल्लाह सैयद शुहदा के सदक़े उनको शिफा कामिला आजिल अता फरमा। या अल्लाहुल आलमीन जितने भी हुजाज किराम आए हैं जो शादीशुदा हज़रात हैं अगर किसी की औलाद नहीं है, या अल्लाह सैयद शुहदा के सदक़े उनको नेक नरीना औलाद अता फरमा। हम गुनाहगारों की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हम गुनाहगारों की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह सैयद शुहदा के सदक़े फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर रहम फरमा, मुसलमान कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर रहम फरमा, पूरे मुसलमानों की खैर फरमा। या इलाही हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, जो कुछ भी हैं लेकिन मौला तेरे महबूब की उम्मत में हैं। या इलाही बहक के बनी फातिमा इमा कुल अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल सक्र व क़िना अज़ाबल सकरात व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद। व सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हाज़रीन साहब हम मदीना की मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों के लिए हम निकल चुके हैं और आज हमारा पहली ज़ियारत जंग ओहद का पहाड़ और अमीर हमज़ा की बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वहाँ पर ज़ियारत भी की और शोहदा इकराम से सलाम भी पेश किया। मुनीर शेख के चैनल के ज़रिए हम सारे हुज्जाज इकराम को बताना चाहते हैं यहाँ की मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें और तफसीर से मालूमात। मुनीर शेख को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम लोग आ गए मस्जिद क़िबलतैन। माशाअल्लाह इन लोग ने बहुत ही अच्छी बना दी है, अभी और तोसी की है इसको। यहाँ पर सब बस पार्किंग है। इसको बहुत खूबसूरत कर दिया इन लोगों ने, झाड़ वगैरह भी लगाए यहाँ पर। ये छतरियाँ भी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये मस्जिद है मेन, मस्जिद क़िबलतैन, 2 गुम्बद 2 किबले वाली। पहले सिर्फ यहाँ से आया करते थे, अभी लोग ने नया तामीर करके यहाँ से आकर फिर इधर एंट्री है। माशाल्लाह बहुत रश है।
ماشاء اللہ. ہاں ادھر پہلے یہ مسجد یہ سے مسجد اقصیٰ کی یہ سیٹ نماز پڑھا کرتے تھے. بعد میں پھر قبلہ چینج ہو کے خانہ کعبہ کی طرف یہاں پر مصلی بنایا ہے نشانی کے طور پر. پہلی مسجد ہے. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک تشریف لے آئے تو پہلے اس شہر کا نام وادی یثرب. یثرب کا معنی ہے دکھ والا شہر, پریشانی والا شہر. جب بھی کوئی قافلہ یہاں سے گزرتا تھا تو 100 میل دور گزرتا تھا تو کوئی پریشانی دینا تھا. جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تو مدینہ منورہ بن گیا, مدینہ طیبہ بن گیا. تقریباً اس شہر کے نام 95 نام ہے. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لے آئے تو آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر دعا کر رہے تھے, یا اللہ میں غریب سا بندہ ہوں, کب میرے گھر میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے, ان کے دل میں خواہش تھی, یا اللہ کب ہمارے گھر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ میری اونٹنی ہے, اونٹنی کا نام تھا قصبہ. میں قصبہ کی مہار چھوڑ دیتا ہوں, اس کے گھر جا کر بیٹھ جائے گی, میں ان کے گھر قیام کروں. تو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی. اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹھ گئی. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 7 دن قیام فرمایا. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے, وہ کچھ پریشان تھے. تو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ پہلے تو ہم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, کعبے کا طواف کیا کرتے تھے, عمرہ کیا کرتے تھے. اب تو ہم مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں, وہ جو ہمارے ساتھی ہیں ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. تو اللہ پاک سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لمسجد اسس علی التقوی. یہاں پر تقوی کی بنیاد پر مسجد بنا دی جائے. یہ جو مسجد ہے اس کی بنیاد جو ہے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی. اس مسجد کو ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر کیا. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی میرا امتی اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرے گا اسے اللہ پاک مقبول عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے. کرام گھر سے نیچے آ جائیے, ساتھ میں چلتے ساتھ میں آتے. بھائی ہم لوگ اب مسجد قباء ماشاء اللہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم. پھر سے ہم حاضر ہو گئے منیر شیخ کے چینل پر, اور نیو القصوہ انٹرنیشنل ٹور کے جانب سے ہم آپ کو آج پھر سے ایک مسجد قباء کی اسلام کی جو پہلی مسجد تعمیر ہو گئی تھی, آج وہ مسجد کے بارے میں ہم کچھ دکھانا چاہتے ہیں اور کچھ بتانا چاہتے ہیں. الحمدللہ سب میں پہلے منیر شیخ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور خوب دبا کر شیئر کریں. اور آپ کو جب بھی عمرہ یا حج کے لیے جانا ہے تو القصوہ انٹرنیشنل ٹور کے سے ہی جائے. الحمدللہ یہ ہے مسجد قباء.
इंशाल्लाह इस मस्जिद में 2 रकात हम नमाज नफल अदा करेंगे, तो इसमें मकबूल एक हज एक उम्रे का सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हम अभी 2 रकात नफल नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमें भी मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। आमीन। माशाल्लाह हम लोग मस्जिद कुबा अंदर इंटर कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी हमें 2 रकात पढ़ने नसीब हुआ। साबिर भाई आगे हाँ आ तो इधर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इन लोग ने यहाँ पर पानी का इंतज़ाम भी किया है भाई, लेकिन ये जमजम नहीं, ये सादा पानी है। ऊपर लिखा हुआ पीर खातम, पीर का मानी है अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी ज़ियारतें हो चुकी थी। हम लोग होटल पर गए, खाना वाना खाए, थोड़ा आराम किए, अब आ गए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बज रहे 6:10 हुए और ये देखिए रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। سبحان الله गुंबद खिज़रा सवा 6 बज रहे शाम के। गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर म्यूजियम पर ही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी को यहाँ पर आना नसीब करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हम लोग की रियाजुल जन्नह की अपॉइंटमेंट है आज
7:20 کی اور 6:50 کو وہاں پہنچنا ہے ہمیں. الحمدللہ آج ہم لوگ جائیں گے ریاض الجنہ میں. السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آگے سے نہیں چھوڑی ہمارے اپائنٹمنٹ کا اسکین ہو چکا ہے. ہم لوگ جانے کے لیے ابھی لائن میں لگے ہیں. جیسی اندر جگہ ہوتی پھر ہم لوگ کو اندر انٹر کریں گے. کیا سب لوگ بیٹھے لائن سے. ابھی ایک ایک گروپ چھوڑیں گے. یہاں پر بھی ایک گروپ بیٹھا ہے. یہاں پر لائن وائز ایک گروپ. یہ گروپ پہلے چھوڑیں گے, اس کے بعد میں یہ دوسرا گروپ چھوڑیں گے, اس کے بعد میں پھر تیسرا گروپ ہم لوگ کا انشاءاللہ. باقی ساتھ میں آ جانا, ادھر آ جا, ان کو جان دو. صابر بھائی کو جگہ رکھ, میں آئے نا صابر, پڑھ لو نا. ہم لوگ کی ریاض الجنہ سے اپائنٹمنٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم لوگ ہوٹل جا کر پھر فریش ہو کر کھانا کھا کے رات میں پھر سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہم لوگ. ابھی رات کے بج رہے ہیں 11:15. دیکھتے آپ کو بھی بتاتے رات کے منظر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. مسجد غمامہ. یہ نہیں الگ ہے. بھائی زمزم بھرنا ہے ہمیں. زمزم کے لیے صبح سے آ رہے تھے, صبح سے بند تھا. وہاں پر ہے مسجد غمامہ کے پاس 310 نمبر گیٹ جو ہے. یہاں سے آپ لوگ زمزم بھر کر ہوٹل پر روم پر لے کے جا سکتے ہیں.
यहाँ पर ऐसे नल लगे हुए